بس یہ آخری کہہ کے پھر میں اردو میں شروع اصلی باتیں اردو میں کر لوں گا. یہ تو پرانی ہسٹری بتا رہا ہوں. میں بھی اردو میں شروع ہو جاتا ہوں. وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس زمانے میں وہ کے ٹی بندر کا پروجیکٹ کنسیو ہوا تھا کہ تھر کا کوئلہ ہم انیشلی پاور پلانٹس امپورٹڈ کول سے وہاں بنائیں گے, تھر کا کوئلہ ہم ریل لنک سے کے ٹی بندر لے کے آئیں گے. اور کتنے سال ہو گئے, میں تو سال بھی گننا بھول گیا ہوں. وہ ابھی بھی ہم بڑے ایکسائٹڈ ہیں, ہمارے کاغذ تیار ہیں لیکن ہمیں سپورٹ کوئی نہیں ہے. اگین سی پیک پروجیکٹ جس کو بیک برنر پہ ڈال دیا. اسی میٹنگ میں دسمبر 2016 میں چائنیز سائڈ نے بڑی ایکسائٹمنٹ شو کی تھی. اور تیسرا یہ پروجیکٹ ہمارا اسپیشل اکنامک زون کا تھا اور ہم نے دھابی جی کو پرپوز کیا تھا. بہت زیادہ انٹرسٹ. I can see the smiles on the business community people here. اس لیے کہ مجھ سے جب ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کراچی میں جگہ نہیں ہے. انڈسٹریلائزیشن کراچی انجن آف گروتھ ہے پاکستان کے لیے. کراچی کے اندر اب جگہ نہیں, آپ کو دیکھنا پڑے گا. اور دھابی جی موسٹ آئیڈیل لوکیشن تھی. اور یہ اکنامک زون ایسا تھا کہ میں نے کہا 5 مہینے کا کام تھا. ہماری کوتاہی کہ 5 سال لگے. اس کو 5 سال سے زیادہ لگے اس کو اس پوزیشن میں لانے کے لیے جو 5 مہینے میں لا سکتے تھے. زیادہ نہیں کہوں گا, چلیں آج سے شروع کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں جیسے وائس چیئرمین زیڈ کے بی نے کہا کہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, یہ اپنا پروجیکٹ ٹائملی ختم کرتے ہیں اور جلدی ختم کرتے ہیں. میرا خیال ہے یہ پروجیکٹ اس لیے کہ اس میں آپ کی جو بھی پروفٹ اور سندھ گورنمنٹ کو جو ملے گا وہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا جلدی یہ کام کر سکیں, کتنا جلدی. اور یہ جو لاگے کچھ لوگ فرنٹ سیٹس پہ بیٹھے ہیں, کچھ باقی دوست بھی بیٹھے ہیں, میں یہ گارنٹی کرتا ہوں نہ صرف یہ بلکہ ان کے جیسے ہزاروں اور آپ کے دروازے پہ کھڑے ہیں کہ یہ آپ کام ختم کریں. کراچی کے اندر ہمارے بزنس کمیونٹی کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ اس ملک کے ریونیوز کو جو ہم پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہیں, کبھی ہم آئی ایم ایف جاتے ہیں, جانا ہے نہیں جانا ہے, جانا ہے تو جب سب ڈبو کے جانا ہے. اور آئی ہوپ آج میں نے صبح سنا تھا کہ تیل کی قیمت اور بڑھ رہی ہے, تو آپ لوگوں کو یہ اگر آپ نے کسی طریقے سے اس صوبے کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا ہے تو وہ جلدی ہو جاتا ہے. اس ملک کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا ہے تو بڑا کوئکلی ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ صوبے کے لوگوں کو, ادھر سارے انڈسٹریز بیٹھے ہیں, زبیر صاحب سامنے بیٹھے ہیں, اگر میں نہیں بولوں گا تو مجھے پتہ ہے وہ ناراض ہو جائیں گے مجھ سے بعد میں. گیس آرٹیکل 158 کہتا ہے کہ جی جس صوبے میں گیس پیدا ہوتی ہے اس کا پہلا حق ہے. آئین کہتا ہے, میں نہیں کہتا ہوں, یہ ہمارے انڈسٹریز نہیں کہتے, ہمارے کنزیومرز نہیں کہتے ہیں. اور کورٹ کے اندر ایک وفاق کے دائرے کا سربراہ کہتا ہے جی میں نے اتنی گیس سندھ کی لے کے تو کہیں اور دے دی ہے, جس پہ جج صاحب برہم ہوتے ہیں. میں تعریف کر رہا ہوں جج صاحب کی, پلیز نوٹ. جج صاحب برہم ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ایک ادارہ کیسے آئین کی پامالی کر سکتا ہے اس طریقے سے, لیکن حق ہمیں پھر بھی نہیں ملتا. اس جگہ پہ میں تھوڑا سا تعریف کر رہا ہوں, باتیں بہت ہوتی ہیں, کامنٹس بہت پاس ہوتے ہیں, لیکن اس کی الٹیمیٹ جو رزلٹ ہے وہ کچھ بھی نہیں ابھی تک ملا ہمیں. آن دی کنٹری وہی ادارہ جو آدمی اپنا جائز حق مانگنے کے لیے احتجاج کر رہا ہے اسی بزنس کمیونٹی پہ اور پریشر ڈال رہے ہیں تاکہ یہ پیچھے ہٹ جائے. یہ جو ہے ساری باتیں ہو رہی ہیں. خیر یہ دھابی جی اسپیشل اکنامک زون, ہمارے اور بھی اکنامک زونز ہم آگے بنا رہے ہیں. شاید فیروز صاحب بیٹھے تھے, میرے خیال چلے گئے, ان کا ہے مجھے بھی بتایا. ایک اور کمپنی ہے سازمان کی, وہ 2 اکنامک زون اوپر میں. خیرپور اکنامک زون ہمارا تیار ہے, اور میں یہی چاہوں گا
کہ سندھ کے اندر، پورے پاکستان کے اندر یہ اسپیشل اکنامک زونز، یہ بڑا رائٹلی خالد منصور صاحب نے کہا تھا کہ سی پیک کا فائدہ تبھی ہوگا جب ہماری انڈسٹریلائزیشن بڑھے گی، ہم اپنے ملک کے اندر یہاں ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کو اور پروموٹ کریں گے، یا امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹری کو اور پروموٹ کریں گے. یہ باتیں سبھی کہتے ہیں، کہنے کے لیے بہت آسان ہے، بٹ ایکچولی ہو کیا رہا ہے اس کے لیے وہ کچھ زیادہ نہیں ہو رہا. اس وقت صرف یہ ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے میں کسی کی جیب میں سے جائز ناجائز پیسے نکالوں اور اپنے ٹارگٹس پورے کروں کسی طریقے سے. یہ ڈھابے جی اسپیشل اکنامک زون، میں وائس چیئرمین JKB سے کہتا ہوں، یہ ایک آپ کے سارے پروجیکٹس میں سے انشاءاللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کامیاب پروجیکٹ ہوگا. انگریزی میں کہتے ہیں سیل لائک ہاٹ کیک. ادھر آپ صرف اپنا پریلیمنری ورک کریں، ادھر یہ میں خالد منصور صاحب نے کہا تھا یہ 1500 ایکڑ کافی نہیں ہوں گے، ہمیں اس میں 15,000 ایکڑ بھی ادھر اگر ہمیں اویلیبل ہوں وہ بھی کافی نہیں ہوں گے، اتنی ڈیمانڈ ہے. ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی اور اویلیبل زمین ہو وہ اس میں ایڈ کریں. میں فیڈرل گورنمنٹ کا شکر گزار ہوں یوٹیلیٹیز کے لیے، وہ گیس اور بجلی کے لیے ان کے پروجیکٹس آلریڈی انڈر وے ہیں. پانی ہم نے پرووائڈ کرنا ہے، اس کے لیے بھی ہمارا پروجیکٹ انڈر وے ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے، جو انڈسٹری سیٹ اپ ہونے سے بہت پہلے ہم مہیا کر دیں گے. اور یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہوگا جس میں کہہ رہے ہیں نا انویسٹمنٹ کی پوٹینشیل $5 ارب کی انویسٹمنٹ کی پوٹینشیل ہم ادھر دیکھ رہے ہیں. ہم 2 لاکھ یا اس سے زیادہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ امپلائمنٹ اپرچونیٹی، نوکریاں ادھر دیکھ رہے ہیں. ہم اس ملک کی جو بات کی تھی کہ چائنا کے اندر ہماری کافی انڈسٹریز ہیں جو ری لوکیٹ ہونے کی سوچ رہے ہیں، جو یورپین مارکیٹس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، وہاں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر آئیں گے. اور اس سلسلے میں ہم نے تو پہلے نہ صرف ڈھابے جی، ہمارا جو ایک اور اگین وہ پروجیکٹ نہیں چل سکا زیادہ، ذوالفقار آباد سٹی کا جو پروجیکٹ تھا اس کا بھی یہی کانسیپٹ تھا کہ ہم چائنا سے وہ انڈسٹری جو ریلوکیٹ ہونا چاہتی ہے اس کو اٹریکٹ کریں اور ادھر لے کے آئیں، تاکہ ان کی بعد کی ٹرانسپورٹ کاسٹ جب وہ یورپ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ کم پڑ جائے. اور ہم اپنے دوست ملک چائنا کے ساتھ اس طرح کی کوآپریشنز کر کے ایک اس ملک کے لیے اور بہتری لا سکتے ہیں. تو ونس اگین بہت بہت مبارکباد انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کو، SEZMC کو، کہ اس پروجیکٹ کو، ZKB کو، ہمارے پارٹنرز کو، کہ اس پروجیکٹ کو انہوں نے آگے لے گئے. اگین یہ سال پہلے ایک ہو جاتا، لیکن پھر میں نہیں کچھ کہوں گا، اس لیے کچھ کہوں گا تو جب تک یہ قانون اللہ کرے سارے جرنلسٹ دوست بیٹھے ہیں ان کو پریشانی نہیں ہوتی اس قانون کی کوئی بھی، اس لیے کہ وہ سوال کچھ اور ہی کریں گے. اس قانون کے بارے میں کوئی نہیں کہے گا جس کے لیے میں نے کل بھی انہیں کہا تھا ختم پریشانی ہے. تو اس سب کو مبارکباد. اس پروجیکٹ کے آج سائننگ سیریمنی ہے، بڑا لینڈ مارک ہے، ایک ہسٹورک مومنٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سندھ حکومت کوشش کرے گی کہ ہم اس کے علاوہ باقی جو اکنامک زونس ہیں یہاں پہ بھی جو اور زمین جو اویلیبل ہوگی اس کو بھی ہم ایڈ کریں گے. ہم اور اکنامک زونس میں یہ بھی بزنس کمیونٹی سے کہوں گا کہ کراچی سے تھوڑا باہر نکلیں. ہم نے سیکنڈری سٹیز کے ساتھ بھی اکنامک زونس بنانے ہیں، ان کو بھی ڈیولپ کرنا ہے، وہاں بھی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز. ادروائز کراچی کے اوپر یہ جو پریشر ہے یہ بڑھتا رہے گا، اور ابھی بھی کافی ایشوز ہیں اس شہر کی انفراسٹرکچر، اس شہر کی جو سیوک فیسلٹیز ہیں ان کے سلسلے میں وہ اور ایگریویٹ ہوں گی. تو ہم نے نکلنا ہوگا باہر. ہم خیرپور کا زون موجود ہے، ہم اور انڈسٹریل ایریا ہم لاڑکانوں میں ہماری تیار ہے، اس طرف بھی دیکھیں اور آپ آئیں اور پورے ملک کو انڈسٹریلائز کرنے کے لیے
حکومت سندھ کا جو بھی تعاون درکار ہوگا وہ ضرور آپ کے پاس حاصل ہوگا. میں انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے مجھے ادھر بلایا, اور آپ سب کو ایک بار پھر بہت بہت مبارک اس پروجیکٹ کے لانچ پہ. پاکستان زندہ باد. آپ لوگ سوال کریں گے کیا؟ دیکھیے, دو چیزیں آپ نے کہیں. میرے تحفظات, مجھے کوئی تحفظات نہیں ہے. میں تو آلریڈی ان سارے قوانین کے انڈر ہوں. آپ لوگ اپنی خیر منائیں. ہم تو ویسے ہی ان قوانین کے اندر ہیں نا. روز کوئی نہ کوئی, یہ نہیں تو کوئی اور اٹھا لیں گے. اور مجھے تو حیرت ہے کہ جو سب سے زیادہ اس کرائم, اگر اس کو کرائم کہہ دیا نا, اب اس کرائم میں ملوث ہے وہی قانون بنا رہا ہے. جو سب سے زیادہ کرٹیکل تھا اس چیز پہ, میں نام نہیں لوں گا اگین, پھر مجھے ناراض نہ ہو جائیں, وہی قانون بنا رہا ہے. تو میرے تو کوئی تحفظات نہیں ہے. میں تو آلریڈی, میں تو بتا رہا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں کہ میں جب باتیں یہ کرتا ہوں نا, کسی اور پتہ نہیں وہ گریک سویلائزیشن جب ہوتی تھی یا پتہ نہیں تب کی باتیں کرتا ہوں کہ یار اتنے اچھے اچھے کام ہوئے, بکاز یہ کام بھی تب ہوئے اتنے اچھے اچھے. اب تو صرف تکالیف میں. دوسرا آپ نے کہا, میں نے کل بھی آپ کو ذکر کیا تھا, بہت افسوس ہوا تھا اس واقعے پہ. یس, پولیس کا, اور میں زیادہ بتانا نہیں چاہتا, جو انویسٹیگیشن کے بھی ایشوز ہیں انشاءاللہ تعالی اس بات کی تہہ تک پہنچیں گی. لیکن اگین جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی, لیکن ہماری سندھ حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ جو اس کرائم کے پرپیٹریٹرز ہیں, جو اس کے لیے رسپانسبل ہیں, ان کو سزا ملے. نہیں, ہم نے اچھا, سب سے پہلے بالکل میں نے خود ریکویسٹ کی ہے, ادھر میں نے اپنی تقریر میں کہا ہے, جو بزنس کمیونٹی ادھر بیٹھی ہے, کہ وہ کراچی کے باہر ہمارا خیرپور کا, لاڑکانوں کا 2 اور انڈسٹریل زونز پرائیویٹ سیکٹر میں بن رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی ہم انیشیٹوز لیں گے اور باہر نکلیں تاکہ ان کو سپورٹ ہو. جو لا اینڈ آرڈر کی بات ہے, تو آج سے 7-8 سال پہلے کراچی چھٹا سب سے ڈینجرس سٹی ان دا ورلڈ تھا. آج ہم کافی اس سے بہتر ہیں. کل میں نے بڑی ڈیٹیل میٹنگ بھی کی تھی اس سلسلے میں. کافی اسٹیپس اٹھائے ہیں تاکہ ایک شارٹ ٹرم اسٹیپس بھی اٹھائیں اور ایک لانگ ٹرم, میڈیم اور لانگ ٹرم جو چیزیں کرنی ہیں اس کو بھی. یہ موقع نہیں, میں اب ڈیٹیل میں بتا دوں گا, یا میں نے کہا تھا اپنے انفارمیشن منسٹر سے کہوں گا کہ وہ آپ کو آج ڈیٹیل اس کی بتا دے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو دہشت گرد ہیں ان کو بھی شکست دینے میں اپنی پولیس, اپنی رینجرز, اپنی فوج کی مدد سے, اور اس شہر, اس ملک میں ختم کر لوں یار, اس ملک اور اس شہر کے لوگوں کی مدد سے ہم نے شکست دی, اور ہم یہ اسٹریٹ کرائم والوں کو بھی دیں گے. اس کے وجوہات پھر بہت سارے ہیں, لیکن ان کو بھی ہم ایڈریس کر رہے ہیں. جو وجوہات ہیں اسٹریٹ کرائم کے بڑھنے کی, آپ نے بات کی سندھ حکومت نے, اکرم نے بات کی, سندھ حکومت نے منیمم ویج 25,000 کی تھی, جس سے یہ سارے آگے بیٹھے ہوئے مجھ سے ناراض ہیں, ہو گئے تھے اور ہیں ابھی بھی, کہ جی باقی ملک میں کیا
کہا کہ اگر آپ سب کر دیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہی بات کہتے تھے نا, آپ صرف ادھر کیوں کر رہے ہیں؟ صرف سندھ حکومت ہی سوچ رہی ہے مزدوروں کا. انفارچونیٹلی پھر میں کچھ نہیں کہوں گا, کہوں گا ناراض ہو جائیں گے. تو ایک تو وفاق کی حکومت سے گلہ ضرور تھا کہ اگر سب کر دیتے 25,000, اور 25,000 میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کافی نہیں ہے آج کل کے دور میں. مجھے بتا دیں 25,000 سے کیسے کوئی آدمی اپنا گھر چلا سکتا ہے آج کل کے دور میں؟ اور زیادہ ہونا چاہیے, لیکن وہی قابل قبول وفاق کو نہیں ہے. تو ہم مزدوروں, اور میں اگین اٹس ناٹ اے لیبر ایونٹ کہ میں وہ ساری ڈیٹیلز بتاؤں آپ کو. واحد صوبہ ہے وہ ٹراپارٹائٹ اگریمنٹس ہوئی ہیں, لیبر کے امپلائر امپلائی اور گورنمنٹ ان کے درمیان معاہدے ہوئے ہیں جن کے اوپر فالو کرنا ہے. پرابلمس ہوتے ہیں, اس کے لیے ہمارے سارے فورمز موجود ہیں, ان کو اور زیادہ فعال بنانا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن سندھ حکومت یہ منیمم ویج 25,000 کرنے والی حکومت تھی. کسی اور صوبے نے, وفاق نے اس کا ساتھ نہیں دیا. پھر جن لوگوں کے خلاف بولنا نہیں چاہیے ان لوگوں نے بھی اس پہ روڑے اٹکائے. اور اب الٹیمیٹلی پھر بھی آپ مجھے کہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا تو میں پھر تھوڑا سا آپ سے شکوہ تو کروں گا. میری بات سنیں. اچھا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ کل ہمارے اجلاس میں ایڈریس ہوئی تھی. جو آپ نے ساری باتیں کی نا, یہ ایڈریس ہوئی تھی. ہم نے امیڈیٹلی, میں سٹیپس بتا ہی دیتا ہوں جو کیا ہے. پریزنس آف پولیس, پریزنس آف رینجرز شہر کے اندر, تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو.